اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو روحانی تدبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بے شک ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح میدان عرفات میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اس یوٹیوب چینل روحانی تدبیر کی وساطت سے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں، ان کو واپس کرو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داری پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ما سوائے تقوی کے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، جو لوگ تم موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت سے محبت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل روحانی تدبیر میں خوابوں کی تعبیر، سبق آموز حکایات، وظائف، ذکر اور اہم موضوعوں پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔